سورۃ الممتحنۃ مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت کی جو بحث کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اب آج جو ہے انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی سورت پڑھتا ہے انسان تو سب سے پہلی جو چیز اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، یا سب سے پہلی جو چیز اس کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا نام جو ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے، اس سورت کو یہ کیوں نام دیا گیا۔ جیسے جس کے لیے ایک خاص ایک لفظ رکھا گیا جس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ، یعنی اس سورت کو یہ نام دینے کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے اس سورت کو یہ نام دیا گیا۔ اب یہ چونکہ مجادلہ اس کا نام، سورت کا نام سورۃ المجادلہ ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ تقریباً مدنی صورتیں جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ احکامات بیان کیے جاتے ہیں، جس میں خاندانی زندگی کے متعلق احکامات بھی ہوتے ہیں، اور فرائض وغیرہ کے بارے میں بھی، اور بہت ساری یعنی چیزیں اس پہ آ جاتی ہیں۔ تو مجادلہ جو ہے نا جدالن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا، اور یعنی کہ یا کسی بھی بات پہ بحث و تکرار کرنا، کوئی بھی اختلاف ہو کسی بھی چیز کے بارے میں نا، تو اس کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی ہے، ڈسکشن کی جاتی ہے، اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے چونکہ صورت میں سب سے پہلی جو آیت ہے اسی میں ہی لفظ آیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی، جھگڑا کر رھی تھی۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ آپ سے تو کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ وہ اس عورت کو وہ غمگین تھی، بہت دکھ تھا، تو اپنے مسئلے کو بار بار بیان کرتی تھی، بار بار تکرار کرتی تھی آپ سے، تو جس کے اوپر جو ہے نا اس کا قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ آپ سے بحث کر رہی تھی، یا آپ سے یعنی جھگڑا کر رہی تھی، مراد یہ ہے کہ آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی اپنی خاوند کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے تکرار کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا جو کہ پہلی لفظ میں پہلی آیت میں ہی وہ لفظ آ گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ المجادلہ پڑ گیا۔ اب ایک اور چیز جو ہے وہ یہ دیکھنی ہوتی ہے کسی بھی صورت کو پڑھنے سے پہلے کہ اس صورت کو کے نازل ہونے کے پیچھے کوئی خاص واقعہ تو نہیں تھا، اور یہ چیز تو ہر آیت کے ساتھ بھی ضروری ہے کہ اگر بس بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی خاص واقعے کے اوپر نازل ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی صورت جو ہے نا اس کی کچھ شروع کی ابتدائی آیتیں کوئی نہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کی اویئرنیس حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ بھی قرآن پڑھنے والے لوگوں کے لیے، ترجمہ پڑھنے والوں لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ صورت کس ضمن میں نازل ہوئی تھی، یا اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس میں پس منظر کیا تھا، کس طرح کے حالات تھے جن کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہ چونکہ آپ لوگوں نے اس میں پڑھ بھی لیا اپنی اس صورت کا شان نزول اور تعارف وغیرہ جو اس دن بھی جس کو ریڈ کیا تھا، تو اس میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اوس بن صامت، اور ان کی زوجہ تھی حولہ بنت ثعلبہ۔ تو ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، یار میاں بیویاں چیزیں لگی رہتی ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، جس کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ یہ مخصوص الفاظ جو عرب میں استعمال کیے جاتے تھے، انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے اوپر ایسے ہو جیسا کہ میری ماں کی پشت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا عرب کے اسلام سے پہلے عرب کے اندر ایک طرح کی طلاق سمجھی جاتی تھی، جس کو قرآن نے زہار کہا ہے، زوا کی زیر کے ساتھ زہار اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی طلاق سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے، یا ضروری نہیں ہے کہ ماں سے ہی کرے، کسی بھی اپنی جو محرم عورت ہوتی ہے نا، مثلاً یہ ہے کہ ماں محرم ہے، بیٹی محرم ہے، بہن محرم ہے، اس کی کسی بھی ایسے یعنی جسم کا جو عضو ہوتا ہے، کوئی بھی پارٹ آف باڈی جو ہوتا ہے انسان کا، جس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بھی ماں اپنے ماں کا بیٹے سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ماں اپنی کمر تو ننگی کر کے بیٹے کے سامنے نہیں بیٹھتی نا، اسی طریقے سے نہ ہی کوئی بہن اپنی اس طرح کی چیزیں جو پردے کے اندر رہنے والی، سطر کے اندر رہنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے بھائی کے سامنے کرتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی بندہ اپنی کسی بھی محرم رشتہ دار کو تشبیہ دے اپنی بیوی کے ساتھ کہ بھئی تم میرے اوپر اس طرح ہو جیسے کہ میری ماں ہے، یا میری بہن ہے، یا میری بیٹی ہے، تو وہ لوگ اس کو طلاق سمجھتے تھے، اور طلاق بھی ایسی اتنی سخت طلاق کہ اس کے بعد رجوع کا بھی کوئی چانس نہیں تھا۔ ادروائز جو نارمل دوسری طلاق ہوتی ہے اس میں تو رجوع بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے تھے کہ بس اس کے بعد بھی ساتھ ہی بیوی بائن ہو گئی۔ بائن کا مطلب یہ کہ ڈائیورس اس کی یعنی وہ مکمل طور پہ ڈائیورس اس کی ہو گئی اور کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد نہ تو رجوع کا کوئی چانس ہے، اور نہ ہی نکاح ثانی کا کوئی چانس ہے، اب بیوی اس کے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔
تو یہ چیز جو ہے نا انہوں نے، چونکہ ابھی اسلام نیا نیا آیا تھا اور اسلام میں اس چیز کے بارے میں کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو لہٰذا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارک تھی کہ جب بھی اسلام میں کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی جس کے نئے احکامات کوئی نہ نازل ہوئے ہوتے تو وہ پہلے کوئی سمجھا جاتا کہ اس سے پہلے جو چیزیں چل رہی تھی معاشرے میں، جو سسٹم تھا، جو رسم و رواج چل رہے تھے یا جو دستور تھا، تو اسی کو ہی اپلائی کیا جاتا تھا۔ تو اس کے خاندان میں جو کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ جو خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے آپ سے شکایت کی اور کہا کہ بھئی یہ میرا خامد ہے اور پوری جوانی میں نے اس کے ساتھ گزاری اور اس کے یعنی میرے گھر میں بچے ہوتے رہے، اور اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو اب بچے بھی میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس نے میرے ساتھ زہار کر کے مجھے یہ الفاظ کیا ہے کہ مجھے اب چھوڑ دیا اس نے، تو اب میں کدھر جاؤں گی، اور میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہے اور میرا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرے تو بچے بھی رول جائیں گے اور میں بھی رول جاؤں گی، تمہارا کیا بنے گا؟ تو پھر جو ہے وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے اوپر ابھی اس مسئلے کے اوپر کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ تک کہا کہ ویسے تو آپ کے اوپر ہر مسئلے کے بارے میں آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، لیکن میرے ہی مسئلے میں وہ آیت نازل نہیں ہو رہی، اور پھر وہ آسمان کی طرف منہ کرتی اور اللہ کو پکارتی اور اللہ سے فریاد کرتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا سمیع قریب ہے کہ اتنے یعنی قریب سے سننے والا ہے کہ میں جس وقت وہ عورت آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خامد کی فریاد کر رہی تھی تو میں پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی تھوڑے فاصلے پہ، تو وہ یعنی اتنی آہستہ آواز میں وہ بات کر رہی تھی کہ اس کی بہت ساری باتیں میں بھی نہیں سمجھ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ اس کی آواز سن لی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی، اور وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اللہ نے وہ بات سن لی ہے اس عورت کی جو کہ اپنے خامد کی شکایت جو کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر اس کے اوپر یہ والی آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں میں یہ بتایا گیا، یعنی آگے جو ہے نا اس کا سلوشن بیان کیا گیا۔ وہ سلوشن یہ بتایا گیا کہ جیسے سورہ احزاب کا بھی ذکر آیا تھا پیچھے، کہ سورہ احزاب میں بھی یہ مسئلہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہنٹس دیے گئے تھے، تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی۔ وہ یہ تھا، وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ جس طرح کسی بندے کے پیٹ میں 2 دل نہیں ہوتے، ویسے ہی جو ہے نا کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو ہے نا کسی بچے کو اڈاپٹ کر لینے سے وہ آپ کا بچہ نہیں بن جاتا، کیونکہ سورہ احزاب میں مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے اور اپنا پالک بیٹا ان کو بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اس کے احکامات وہاں پہ نازل ہو رہے تھے، تو وہاں پہ یہ چیزیں بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جن عورتوں سے زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہی ہوتی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی لوگ ایسا کام کرتے ہیں اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے تشبیہ دے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یعنی چھوڑ دیا تو پھر تو چھوڑ دیا، پھر تو طلاق دے دے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں واپس لانا چاہتا ہے، پھر اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ کفارہ ادا کرے گا، یعنی اتنی بڑی بات کہہ دینے سے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ یہ نکاح کا معاملہ، طلاق کا معاملہ، یہ بڑے سینسٹیو معاملے ہوتے ہیں، ان میں ذرا ہنسی مذاق سے بھی یہ چیزیں منعقد ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا جب بھی انسان جو ہے نا نکاح کرتا ہے، اسی وجہ سے تو بالغ انسان کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے نا، جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہر قول اور فعل کا پھر رسپانسبل بن گیا، تو وہ رسپانسبل ہے تو اس کو ہر بات سوچ سمجھ کے ادا کرنی ہوگی۔ تو اب جناب یہ نہیں ہے کہ بس جو بھی منہ میں آیا نکال دیا، تو اب اگر اس نے منہ سے کوئی ایسی بات نکال دی ہے جو ناپسندیدہ بات ہے، جس کے اوپر اس کی فیملی لائف کے اوپر کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اب اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا کہ چلو بھائی معافی مانگ لو، توبہ کر لو، نفل پڑھ لو اور پھر دوبارہ واپس آ جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ، بلکہ اب اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ کفارے کی مختلف قسمیں بتائی ہیں قرآن نے، سورۃ المجادلہ کے پہلے رکوع میں مختلف قسمیں بتائی ہیں کہ ان صورتوں میں کفارہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو جو اپنے گھر لا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر یعنی وہ میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ والے وہ احکامات تھے، یہ اس کا شان نزول